اجرکم اللہ، یہ تھے ذاکر البیت سید قائم مہدی نقوی آف ٹیکسلا۔ مومن کل کا دوبارہ اعلان سماعت فرما لیں۔ کل 10 محرم الحرام یوم عاشوراء ٹھیک 11:30 بجے سید دلاور حسین شاہ صاحب کے گھر سے شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس، اور اس کے بعد محمد اکرم کے گھر سے شبیہ علم سرکار وفا حضرت عباس علیہ السلام کا جلوس برآمد ہو کر اسی ماہ بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا، اور شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام پڑھی جائے گی، جس میں ذاکر البیت جناب ملک علی رضا کھوکھر آف سائی وال اس مجلس عزا سے خطاب فرمائیں گے۔ مومن کرام، مجلس شام غریبہ رات 9:45 پر جناب علامہ سید علی محمد نقوی صاحب مجلس شام غریبہ سے خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے بر وقت شرکت کی استدعا ہے، اور 11 محرم الحرام کو اسی ماہ بارگاہ میں عشرہ محرم الحرام کی آخری مجلس عزا، جس سے جناب علامہ سید علی محمد نقوی، جناب مولانا کاظم رضا ترابی، ذاکر البیت سید قائم مہدی نقوی اور ذاکر البیت سید علی نقوی آف کنگ اس مجلس عزا سے خطاب فرمائیں گے، اور دن ٹھیک 3 بجے سید مشتاق حسین شاہ صاحب کے گھر سے شبیہ ذوالجلال کا مرکزی جلوس برآمد ہو کر مرکزی جلوس گاہ جائے گا، جہاں پر زنجیر زنی کے بعد بوقت نماز مغربین اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ مومنین سے مجلس عزا و جلوس عزا میں شرکت کی استدعا ہے۔ مومن کرام، 24 محرم الحرام بعد نماز مغربین بامقام دربار سخی شاہ پیارا چوڑہر بار مجلس عزا، جس میں ملک کے نامور و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ یہ مجلس عزا نماز مغربین کے بعد شروع ہوگی، جس سے جناب ملک علی رضا کھوکھر آف سائی وال، جناب ذاکر البیت غلام عباس جفا، ذاکر البیت اون صابر بہل، جناب علامہ باسم عباس الظاہری، جناب قاری فضل عباس چانڈیو، جناب خطیب نوجوان اون عباس کاظمی، جناب کاظم رضا کاظمی، جناب قائم مہدی نقوی آف ٹیکسلا اور مرکزی ماتمی سنگتی اس میں پرساداری کریں گی۔ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 10 سفر المظفر زیر تمام برادر سید نعیم عباس کاظمی بمقام تاجہ باڑہ تحصیل فتح جنگ، مجلس عزا صبح 8 بجے شروع ہوگی، جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین، جس میں پروفیسر حافظ تصدق حسین آف لاہور، جناب ذاکر عامر عباس ربانی، جناب علامہ مرتضیٰ مہدی آف لاہور، قاری القصائد ذاکر حبیب رضا حیدری، جناب ذاکر عمران عباس جھنڈیر، جناب غلام عباس جفا، ذاکر البیت سید شفقت رضا شفقت، ذاکر عباس رضا جھنڈوی، ذاکر سعید رضا، ذاکر ذیشان عالم، ذاکر صاحب مہدی اور ملک کے نامور علماء و ذاکرین اس مجلس عزا سے خطاب فرمائیں گے۔ بمطابق 10 سفر المظفر تاجہ بالا تحصیل فتح جنگ زیر تمام برادر سید نعیم عباس کاظمی، مومنین سے بر وقت شرکت کی استدعا ہے۔ 13 محرم الحرام کو اسی ماہ بارگاہ میں مجلس عزا رات 8:30 بجے ہوگی، جس سے جناب علامہ سید محمد رضا جان کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے خشنودی محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ مومنین اکرام، قابل اس کے کہ جناب علامہ مطلوب حسین تقی صاحب ذمہ ممبر ہوں، ان کی آمد کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ ان کے خطاب کے بعد انشاءاللہ ٹھیک 3 بجے ذاکر البیت جناب ملک علی رضا کھوکھر آف سائی وال اذان شہزادہ علی اکبر اور شہادت جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سے خطاب فرمائیں گے۔ بآواز بلند صلوات۔ دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ وارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات سارے مل کر اللہم
مجمع ماشاءاللہ کافی ہے، بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین، سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد، اللہم والصلاة والسلام علی اخیہ و وزیرہ و ابن عمہ و وارث علم الاولین والآخرین علی ابن ابی طالب، اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، والد الشبیر والشبر، قاتل حب والانتر، فاتح الاحد بدر خندق والخیبر، الذی قال فی شانہ کل شیء احصینہ فی امام مبین۔ صلوات سارے میرے کو اللہم والصلاة والسلام علی آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، ما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ صلوات صاحب محترم سامعین، سادات و مومنین، ماتمی عزادار، میرے سنی شیعہ بھائیو، دعا گو ہوں خداوند عالم آپ تمام صاحبان کا شب عاشور کی اس عظیم عزاداری میں چل کے آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ جو نیک حاجات، نیک خواہشات آپ لے کر بیٹھیں، آل محمد کے اس پاک مقدس ذکر کے صدقے میں خداوند عالم آپ سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ بانیان مجلس، جس مومن نے دامے در میں قدم سکھنے مظلوم کی اس عزاداری میں تعاون کیا، میرے مالک ان کے رزق میں اضافہ فرما، دینی و دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مالک جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں، خصوصاً جتنے ماتمی عزادار بیمار ہیں، آج کی رات کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، پالنے والے مظلوم کے مشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ حسین کے ماتمی، حسین کے عزادار، حسین کے حبدار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، میرے مالک سب کی حفاظت فرما، خصوصاً ماتمی جلوسوں کی حفاظت فرما، مجالس عزا کی حفاظت فرما، وطن عزیز کو دہشت گردی سے مامون و محفوظ فرما، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو نیست و نابود فرما۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کا مظلوم کربلا کے یہ عزاداری کے دن ہیں، شیعہ سنی تمام مسلمانوں کو مل کر محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ مظلوم کربلا کی یہ عزاداری کے دن منانے کی توفیق عطا فرما۔ پاک آرمی کے جوان، رینجرز کے جوان، پولیس کے جوان،
سکورٹی کے دیگر اداروں کے جوان وطن کی حفاظت کے لیے، جلوسوں کی حفاظت کے لیے، مجالس اعضاء کی حفاظت کے لیے جہاں جہاں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں میرے مالک، ان کی ڈیوٹیوں کو عبادت میں شمار فرما، دشمن کے شر سے مامون و محفوظ فرما۔ جتنے مومنین و مومنات زیارات مقدسہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں میرے مالک، یا جو لے جانا چاہتے ان کے سفر کو عبادت میں شمار فرما، سفر کی تکلیفوں سے مامون و محفوظ فرما، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، خصوصاً زیارت الشہداء علیہ السلام سے مشرف فرما، مشن کے حقیقی وارث امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو ان کے نوکروں میں شامل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات اللہم۔ بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا، توجہ جتنے ماتمی عزادار ابوالفضل العباس کے جتنے نوکر بیٹھے ہیں، بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا، مکین جو کا ہے۔ تھوڑے بندے سمجھے میری بات، بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا، مکین جو بھی ہو وہ گھر حسین کا ہے، اور یزیدیت جو کہیں منہ چھپا ہے، خدا کا خوف نہیں اسے ڈر حسین کا۔ یزیدیت خدا کا خوف نہیں اسے ڈر آپ کو سلامت رکھے، تا حد نظر ماتمی ساری سر نظر آ رہے، اور میں آپ کے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ روئے زمین پر جتنے گھر حسین کے ہیں اتنے کسی کے گھر نہیں، روئے زمین پر جتنا لنگر حسین کا ہے اتنا کسی کا لنگر نہیں۔ تیرے پورے ملک کا بجٹ ایک طرف اور حسین کے 10 دن کی عزاداری کا بجٹ ایک طرف، کہیں زیادہ ہے۔ لہذا جتنے گھر حسین کے ہیں اتنے کسی کے گھر نہیں، جتنا لنگر حسین کا ہے اتنا کسی کا لنگر نہیں، جتنی سبیلیں حسین کی ہیں اتنی کسی کی سبیلیں نہیں، اور روئے زمین پر جتنے نوکر حسین کے ہیں اتنے کسی کے نوکر جتنے گھر حسین کے توجہ اتنے لنگر نہیں، جتنی سبیلیں حسین کائنات میں کسی کی اتنی سبیلیں، جتنے نوکر حسین کے، آپ تو صرف شاہ لدتہ کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر آج حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، گھر گھر حسین حسین ہو رہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ حیدری جتنے گھر حسین کے کسی کے گھر نہیں، جتنی سبیلیں حسین کے کسی کی سبیلیں نہیں،
جتنے لنگر حسین کے کسی کا لنگر نہیں، جتنے نوکر حسین کے اتنے کائنات میں کسی کے نوکر نہیں۔ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی اپنی اپنی امت کو لے کر حسین کا مہمان بننا چاہے، حسین گھر بھی دے سکتا ہے، حسین لنگر بھی دے سکتا ہے، حسین سبیل بھی دے سکتا ہے، حسین نوکر بھی دے سکتا ہے۔ یا حیدری یا حسین اس کریم کا نام ہے، حسین اس سخی کا نام ہے جس کے متعلق مصائب کے حوالے سے بسم اللہ او ملک سے صلوات ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہم صلی اللہ۔ دنیا میں ذاکری کا بہت بڑا نام علی رضا کھوکھ مخصوص شہادت بیان فرمائیں۔ مجھے جتنا ٹائم دیا گیا میں انشاءاللہ اپنے ٹائم کے اندر کوشش کروں گا کہ میں اس حد کے اندر رہوں، اس سے تجاوز نہ کروں۔ امام حسین کی ذات وہ ذات کہ جس کے متعلق پیغمبر اسلام کی یہ دو معصوموں سے یہ حدیث منقول، چھٹے امام سے بھی کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی ایسے بات کر کے چلا گیا، چھٹے امام سے بھی یہ حدیث پاک منسوب اور پیغمبر اسلام سے بھی یہ حدیث پاک منسوب۔ چھٹے امام نے جو حدیث بیان کی انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، یہاں تک کہ وہ حدیث بھی پیغمبر اسلام ہی کے زبان سے نکلی۔ کیا فرمایا؟ من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو بندہ حسین کے غم میں روئے گا، رلائے گا یا رونے کی شکل بنائے گا، حضور فرماتے ہیں اس بندے پر جنت واجب ہے، اس بندے پر جنت واجب ہے۔ روح زمین پر جتنی بھی عبادت ہو رہے، چونکہ حضرت انسان کا خلقت کا مقصد ہی عبادت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آپ کو دنیا میں بھیجا ہی عبادت کے لیے۔ جتنی بھی عبادت ہو رہی ہے اللہ کی، دو وجہ، یا جنت کے لالچ میں ہو رہی یا دوزخ کے خوف سے ہو رہی۔ بزرگ بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کرنا، یا عبادت جنت کے لالچ یا دوزخ کے ڈر کی وجہ سے۔ اگر جنت کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو یہ لالچ کی عبادت ہے۔ اگر دوزخ کے ڈر کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو یہ خوف کی عبادت ہے۔ اللہ کی کائنات میں ایک ہی ہستی گزری ہے کہ جس نے کہا تھا کہ اے اللہ میں علی تیری عبادت نہ تیری جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ تیری دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ میں علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت۔ یا حیدری یا علی مولا سلامت رہے یا علی۔ حسین علیہ السلام کے مطابق فرمائے، لالچ عبادت ہو رہی ہے یا لالچ کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے، لیکن پیغمبر اسلام میں چیلنج کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کہ علماء سے اپنی مرضی کا کوئی اپنے محلے کا مولانا اس سے جا کر پوچھ لینا کہ پیغمبر اسلام کی کوئی ایسی حدیث ہو کسی کتاب میں، ضعیف سے ضعیف، پرانی سے پرانی کتاب، کسی جھوٹے راوی نے بھی کوئی ایسی روایت بیان کی ہو کہ رسول نے فرمایا ہو کہ جو بندہ نماز پڑھے یا نماز پڑھائے یا نمازی کی شکل بنائے تو اس پر جنت واجب ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں، کوئی ایسی حدیث
पैगंबर ने फरमाई हो, जो बंदा रोज़ा रखे या रोज़ा रखाए या रोज़ेदार की शक्ल बनाए तो उस पर जन्नत वाजिब है। या नबी की कोई ऐसी हदीस कि रसूल ने कहा हो कि जो बंदा हज करे या हज कराए या हाजी की शक्ल बनाए तो उस बंदे पर जन्नत वाजिब है। एक ही हदीस है, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जो बंदा गमे हुसैन में रोएगा या रुलाएगा या रोने की शक्ल बनाएगा उस पर जन्नत वाजिब है। मौला आपको सलामत रखे। हुसैन क्यों ये इतने घर बार छोड़कर आराम छोड़कर, हम बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, हुसैन हुसैन करने आए, हुसैन के दरवाजे पर सर झुकाया। और बेवकूफ़ो देखें, मातमी बैठे हो, मैं माजरत के साथ सैयद हूँ, मैं हाथ बांध के माफ़ी पहले मांग रहा हूँ, मेरी बात का कोई गलत मतलब ना लेना। आपकी मेरी जन्नत यकीनी नहीं है, यकीन से हम में से कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैं ही जन्नती हूँ, मैं ही जन्नत जाऊंगा, लेकिन किसी नबी के जन्नती होने में कोई शक नहीं है। जितने नबी हैं सारे के सारे जन्नती हैं, लेकिन जन्नती होना और बात है, जवानाने जन्नत का सरदार होना और बात। हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं, जवानाने जन्नत का सरदार है, नबी जन्नती हैं। और अगर नबी चाहे तो अपने उम्मती को जन्नत दिलवा सकता है, जन्नत दिलवा सकता है, ले जा सकता है, लेकिन जिसको भी ले जाएंगे नबी वो हुसैन से लेकर जन्नत देंगे। इसलिए कि हुसैन मालिक है, मालिक और होता है, जो जन्नत का मालिक है वो और है। हजरत आदम जन्नत में रहते थे, जब जमीन पर अल्लाह ने भेजा, उलमा से पूछ लेना, जन्नती लिबास उतार दिया, जन्नती लिबास उतार कर जमीन पर भेजा गया, इसलिए कि जन्नत के मालिक नहीं थे, वहां कुछ दिन रहे थे, जमीन के लिए बनाया गया था आदम को। लेकिन जो जन्नत के मालिक थे उन्होंने जमीन पर बैठकर जन्नत से लिबास मंगवा ली। हसनैन ने चूंकि जन्नत के मालिक थे, जमीन पर बैठकर सखी इब्ने सखी, करीम इब्ने करीम, ये आज की रात शबे आशूर, बाज़ उलमा कहते हैं हुसैन ने मांग कर ली। शायद अल्लामा अली नकल मौला दरजात बुलंद फरमाए, वो फरमाया करते थे कि ये रात हुसैन ने जुनाबे होर के लिए मांगी थी। जिस रात में आप बैठे शबे आशूर, और वो मातमी अज़ादार जानते हैं, और वो इंसान है जिसने बड़ा बहादुर था अरब में, पूरे अरब में और जैसा बहादुर दलेर कोई नहीं, इसीलिए इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए होर को भेजा था कि जहां मिले रोक। मैं उस लंबी तफसील में जाना नहीं चाहता, यही होर है, इतना बहादुर था जिसने हुसैन के घोड़े की लगाम में हाथ डाला, रास्ता रोक। इमाम ने फरमाया, होर मेरा रास्ता छोड़, तेरी माँ तेरे गम में रोए। हुसैन के ये जुमले थे। एक मर्तबा हुर ने हुसैन की तरफ देखा और देख कर कहते हैं, हुसैन इब्ने अली, अगर पूरे अरब में कोई बंदा मुझे ये जुमले कहता ना कि तेरी माँ तेरे गम में रोए, तो मैं उसको ऐसा जवाब देता, लेकिन हुसैन तेरी माँ वो है जिसे सिवाय दरूद के और कुछ नहीं कह सकता, सिवाय दरूद। और शायद यही वो जुमला था जो होर को जन्नती बना गया।
یہی وہ جملہ تھا۔ ماتمی عزیزدار، کون سا مصائب کا گوشہ ہے جس سے آپ واقف نہ ہو؟ اور لشکر یزید کو چھوڑ کر روز عاشور حسین کے پاس آئے تھے۔ جب حسین کے پاس آئے تھے، آتے ہی حر نے معافی مانگنے کے بعد کہا تھا کہ مولا مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے۔ اجازت ملی، بیٹا سامنے آ گیا، کہا بابا میں آپ کا جوان بیٹا ہوں، علی بن حر، میں آپ کا جوان بیٹا ہوں، پہلے میں جاؤں گا۔ میں ابھی شہادت نہیں پڑھ رہا، میں جملہ دینے لگا ہوں، پہلے میں جاؤں گا۔ اس کے دونوں باپ بیٹے کے بعد ابھی حسین ابن علی نے ظہر کی نماز پڑھانی تھی، ظہر کی نماز با جماعت حسین نے پڑھانی، لیکن جناب حر کو نماز کے لیے نہیں روکا۔ اس سے پہلے جناب حر نے جتنی نمازیں پڑھی تھی یزید کے عقیدے میں، اس کے لشکر میں رہتے ہوئے کوئی نماز قبول ہے؟ کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ ان پاک ہستیوں کی معرفت حاصل نہیں تھی۔ تو امام حسین نے جب معافی دی، نماز پڑھنے نہیں دی، کہا کہ میدان میں جاؤ، مقتل میں جاؤ، مولا ایک نماز کم از کم حر کو پڑھنے دے تاکہ بندے کہہ سکیں کہ نماز کی وجہ سے یہ جنت میں گیا ہے۔ حسین پچھلی نمازیں سب برباد ہیں، اب پڑھنے نہیں دے رہے، مولا ایک پڑھنے دے۔ کہا میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنت نمازوں سے نہیں ملتی، جنت حسینیت سے ملتی ہے، جنت حسینیت سے ملتی ہے۔ جب حر نے اجازت مانگی نا، جوان بیٹا سامنے آیا، بابا میں آپ کا جوان بیٹا ہوں، پہلے میں جاؤں گا۔ حسین ابن علی نے اجازت دی حر کے بیٹے کو، جاؤ مقتل میں، میدان میں جنگ لڑتے 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 مختصر کروں، ٹائم اجازت وقت اجازت نہیں دے رہا۔ حر کا بیٹا علی گھوڑے کی زین سے گرا۔ ماتمی بیٹھے ہو، صاحب اولاد بیٹھے ہو، جس باپ کا جوان بیٹا گھوڑے کی زین سے گرے اور باپ کو مدد کے لیے بلائے، خدا جانے وہ کتنا جلدی بیٹے کے لاشے پر پہنچا ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ جوان بیٹے کے لاشے کے قریب پہنچا، میں نے دور سے دیکھا مجھ سے پہلے بطول کا بیٹا حسین میرے بیٹے کا سر اپنی جھولی میں رکھ کر پیار کر رہے تھے۔ اور دیکھ کر کہتے ہیں مولا یہ میرا بیٹا ہے، اس کا لاشا مجھے دے، میں خیمے میں لے جاؤں۔ ایک مرتبہ حسین دیکھ کر کہتے ہیں حر تو ابھی نیا نیا آیا ہے، تجھے میرے نانا کی شریعت کا پتہ نہیں، کوئی ضعیف باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا، کوئی ضعیف باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتے، میں حسین تیرے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا۔ ماتمیوں حر بھی مارا گیا، حر کا بیٹا بھی چلا گیا۔ جب علی اکبر گھوڑے کی زین سے نیچے آئے نا، ابھی شہادت پڑی جائے گی، حسین اکبر کا لاشا اٹھا کر جب خیموں کی طرف جا رہے تھے نا، ایک مرتبہ جناب حر کے لاشے کے قریب سے حسین گزرے، حر کا لاشا تڑپنے لگا، دیکھ کر کہا مولا ابھی تو کہہ رہے تھے کوئی ضعیف جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتے۔ اس وقت کربلا کا غریب رو کر کہتے ہیں حر حسین اتنا غریب ہو گیا، میرا اکبر مارا گیا۔